ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے ایک بیسٹ اور بہترین پروگرام دوبارہ ہے. پچھلے پروگرامز میں ہم نے بہت ساری چیزیں ہم کر چکے اور بہت ساری چیزیں ہم اس بارے میں بتا چکے آپ کو. اور وہ ڈائٹنگ پلان تھا وہ بتایا آپ کو، وزن کم کرنے کے طریقے بتائے تھے. اس پروگرام میں بھی اس کا کچھ حصہ رہتے ہیں جو کہ میں ہر پروگرام میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کیسے پائیں. پچھلے پروگرام میں ہم یہ سیکھے تھے کہ ہم اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کریں، ہم اپنے مائنڈ کو کیسے کنٹرول کریں، ہم اپنے کانشیس سب کانشیس ان کانشیس جاننے کی کوشش کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب چیز آپ سمجھ لیتے ہیں تو انسان کنٹرول میں آ جاتا ہے، ایموشنز کو کنٹرول میں لا جاتے ہیں. جب چیز سمجھتے نہیں تو کیسے کنٹرول کر لیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہماری مائنڈ کیا ہے اور ہمارے مائنڈ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے اس کو کنٹرول میں لیں. جب تک آپ نے کوئی چیز جاننا نہیں، پاسبل نہیں ہے کنٹرول میں. نالج اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے، مثال کے طور پہ ایک کمپیوٹر ہے آپ کے پاس، اس کو اگر آپ کو کی بورڈ پہ کام نہیں آتا ہے، ماؤس پہ کام نہیں آتا ہے، پروگرام کیسے لیں گے آپ اس میں؟ پاسبل نہیں ہے. اس لیے مائنڈ بھی ایسا ہی چیز ہے جو کہ جب تک آپ نے نہیں جانا تو آپ اپنے ایموشن، اپنے احساسات کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. جب تک آپ نے نہیں جانا تو مائنڈ کو، اپنے ذہن کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، اپنے اینگر کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، غصے پہ قابو نہیں پا سکتے، آپ اپنے احساسات کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، نیگیٹو خیالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، حسد، تنگ نظری، کین، بغض کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہگار ہوتے جاتے ہیں. تو اپنے پہ کنٹرول کیسے پائیں یہ بھی تھا. تو آج پی ایم بی ایل کا کچھ حصہ رہتے ہیں، اس حصے کو آج ہم کریں گے کہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے پہ کنٹرول پائیں اور اپنے صلاحیتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل مائیں ہیں، والدین ہیں، والد ہیں، وہ جو ہمارے کلاسز میں آتے ہیں زیادہ تر وہ بہت ایج کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ ہائی ایج کے لوگ ہوتے ہیں. نوجوان طبقہ افسوس ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں میرے کلاس میں. وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ صرف اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پرابلم ہے، کوئی کرونک ڈیزیز ہے جو کہ میڈیکلی کیور نہیں ہوئی ہے، حکمت سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے، ہومیوپیتھک سے ٹھیک نہیں ہوئی ہے، کسی اور روحانی کوئی طریقے سے ٹھیک نہیں ہوئے تو میرے پاس آ جاتے ہیں. سالوں کی پرابلمز کو لیے آتے ہیں، بچپن کے پرابلمز کو لیے آتے ہیں، جینیٹیکلی پرابلمز کو لیے آتے ہیں، مگر اس کا ان کو نہیں پتا کہ وہ خود کیا ہے، وہ کون سے صلاحیت اس کے پاس اندر ہے، کون سی طاقت اس کے پاس اندر ہے جو اللہ نے جو مالا مال کے. اس چیز افسوس ہوتی ہے کہ بچوں کو پھر نہیں اچھا، بلکہ کسی سے پوچھے کہ بچے کیوں نہیں لائے، وہ کہتے ہیں ابھی وہ پڑھ رہے ہیں. ابھی وہ پڑھ رہے ہیں، خدا را ابھی وہ پڑھ رہے ہیں ابھی، اس وجہ سے نہیں لائی ہوں یا نہیں لایا ہوں. جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ کام کریں گے. افسوس کی بات یہاں پر ہوتی ہے کہ اس بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایموشن ہوتا کیا ہے، احساسات ہوتے کیا، اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے. علم نہیں اس کے پاس، ہائپر ہو گئے، ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہو گئے. ماں باپ کا نہیں مانتا ہے، ٹیچر کا نہیں مانتا ہے، عجیب غریب کام کرتے ہیں. پھر بھی وہ کہتے ہیں ابھی نہیں لا رہے ہوں، ابھی تو میں خود کر رہا ہوں، میں کر رہی ہوں. وہ جب بڑے ہو جائیں گے، پھر جب بڑے ہو جائیں گے، جب بیمار ہو جائیں گے، جب وہ نہیں جانتا ہے کہ ان کے ہوا میں تیر مارنے والی تیر ہے، جہاں سے ٹکرایا وہاں سے ٹکرایا بچہ. اور ماں باپ پرفیکٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے تو بڑا اچھا تربیت دی ہے، بچہ جب ٹھیک نہیں ہو تو ہم کیا کریں. یہ بات نہیں ہے. تربیت پہ سب کچھ ہوتی ہے اور سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننے پہ ہوتی ہے. اسی طرح ہسبینڈ آ جاتا ہے، کہتے ہیں بیوی کو بعد میں، ابھی میں کروں گا تو پھر اس طرح کروں گا، اور پھر بیوی آ جاتے ہیں، پھر میں کروں گی تو پھر ہسبینڈ کو بھی کرواؤں گا. خیر ہے، مگر یہ فکر نہیں ہوتی ہے، ان کو صرف پرابلم پہ ہوتی ہے. ان کو فزیکلی کوئی پرابلم ہے ابھی اس پہ نہیں ہے کہ آئندہ میں جو پرابلمز آ رہی ہیں اس پہ نہیں ہے، ابھی جو ان کو پرابلم ہے اس کے حل میں آ جاتے. اور وہ بیمار کے ہوئے، کیسے ہوئے، کہاں سے ہوئے، وہ بھی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی. تو اگر آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ میں پرابلم حل ہوئے ہیں،
آپ تندرست ہو گئے ہیں, آپ چست ہو گئے ہیں, آپ اس نالج سے سارا کچھ آپ سمجھتے ہیں, اور آپ کال بھی کرتے ہیں, ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں جیسا کہ نئے زندگی میں نے گزاری, میں ایسے ابھی زندگی جی رہا ہوں جیسا کہ میں پہلے بہت کچھ نہیں جانتی, اب الحمدللہ بہت کچھ جانتی ہوں. پھر بھی آپ بچوں کو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, ان کو یہ اویئرنیس نہیں دلانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ربوٹ بنا رہے ہیں, آپ نا ربوٹ بن رہے, وہ آپ کے لیے ربوٹ بن رہے, کیونکہ وہ آپ کے لیے کمائیں گے, لیں گے, آپ کو کھلائیں گے, بس یہی کریں گے آپ کے لیے. تو بات یہ ہے کہ سب سے ضروری ہے, سب سے پہلے ہم نوجوان طبقہ, ہماری جو نسل, آئندہ نسل ہے, جو آئندہ ہماری فیوچر ہے, اس ملک کے فیوچر ہے, دنیا کے فیوچر ہے, ان کو سب سے پہلے تربیت دینا ضروری ہے. سب سے پہلے انہیں سمجھانا ضروری ہے. ہماری عمر تو گزر گئی, کچھ عرصہ ہوگی نہیں ہوں گی, مگر وہ جو نسل ہے, جو بنیاد ہے, جو تعداد ہے, اس بیس ہے جو ایک معاشرے کے ہوتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ کریں گے. افسوس کی بات یہاں پر آ جاتے ہیں. تو میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کال بھی کریں گے, ہمیں کال بھی ہم لیں گے انشاءاللہ, آپ سے بات بھی کریں گے اس بارے میں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا صرف یہ گوشت پوست خون ہڈیاں ہیں, یا پھر کوئی اور پاور ہے؟ تو پھر میں بات کر سکتا ہوں آپ سے. جب آپ اپنے آپ کو بالکل صرف گوشت پوست خون ہڈیاں سمجھتے ہیں, تو میں اور کیا بات کر سکوں گا آپ سے؟ ایک مشین سے, میں ایک فزیکل چیز سے کیا بات کر سکوں گا؟ مجھے تو چاہیے کہ وہ سن لے, کوئی ایسا شخص ہو جو کہ وہ واقعی انویزیبل چیزوں پہ یقین رکھتا ہو, اپنے پہ یقین رکھتا ہو. ثبوت سامنے آتا ہے کہ انسان بہت بڑی طاقت ہے, اس کے اندر بہت سے سافٹ ویئر موجود ہیں, بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں. جب یہ کہا کسی شخص کو کہ انسان بہت بڑی پاور ہے, طاقت ہے, ایک ایسا شخص کو کہا جو بالکل وہ مادے کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے ہیں, نہ جانتے ہیں, تو انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ انسان جو ہے کچھ نہیں ہے, بس یہ گوشت پوست خون اور ہڈیاں ہیں. ابھی باقی باتیں سادے ہیں اور باتیں عجیب غریب ہے, یہ بہت بیکورڈ بات ہے, پرانی بات ہے. تو جب ایک بہت بڑا شخصیت, بہت بڑا سائنسدان کو, جو مصنوعی سائنسدان ہے, جب ان کو لایا, ان کو بتایا کہ آئیں آپ کی صلاحیتوں کو میں ابھی آپ نے جو ایجاد کے اسی مشین کے تھرو آپ کو دکھائیں گے, تو وہ حیران ہو گیا کہ انہوں نے اپنے صلاحیتوں کو دیکھے, اپنے مائنڈ کی ویوز کو دیکھیں, اپنے اورا کو دیکھیں, اپنے ایتھرک باڈی کو دیکھیں. وہ حیران ہو گئے, یار واقعی کیسے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ حقیقت میں اگر اس کائنات کے اندر ہم ہے تو ہم اس کائنات کا حصہ ہے. جو ایلیمنٹس اس یونیورس میں موجود ہے وہ ہمارے وجود میں بھی موجود ہے. تو اس وجہ سے سائنسدان نے مان لیے, اور پھر اس کے بعد منوانے کے لوگوں کے ثبوت اکٹھے کیے, اور وہ میں ایک کال کے بعد آپ کو بتاؤں گا. کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا انسان اشرف المخلوقات ہے, طاقت ہے, پاور ہے, یا پھر یہ صرف گوشت پوست خون ہڈیاں ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کہاں سے کون بات کر رہی ہے؟ میں ہنا بات کر رہی ہوں, آپ کی اسٹوڈنٹ کراچی سے. جی ماشاءاللہ. ہنا کیسے, آپ اچھی ہیں؟ ہاں الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کا علم ہمارے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ اچھے ہی رہیں گے آگے بھی انشاءاللہ. ہنا انشاءاللہ. ہنا جی, ہنا بتائیں کہ یہ انسان کیا ہے, مجھے یہ بتائیں. سمجھ نہیں آ رہے ہیں انسان کا گوشت پوست خون اور ہڈیاں سمجھتے ہیں لوگ. ایسی تعلیمات کو ترجیح نہیں دیتے جو ان کے اپنے بارے میں ہو, اپنے وجود کے بارے میں ہو. اپنے وجود کو بھول جاتے ہیں, اس پہ اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے. اپنے مادی ریشوں کے بارے میں سب سے زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے انجینئرنگ ہے, ہمارے میڈیکل ہے, فزیولوجی ہے, انیٹومی ہے, اور اس طرح کے جو ہمارے جو وجود سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں,
یا پھر آگے جو جس طرح کے جیولوجی ہے اور ہم کیمسٹری ہے، کیمیکل کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں، ویزیبل چیزوں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، وہ چیز جو ہماری باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں، جو ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، جو ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، جو چھپی ہوئی نعمتیں ہیں جس سے ہمیں لیتے ہوئے ہمیں قلبی سکون اور دلی سکون دے سکتا ہے، ذہنی سکون دے سکتا ہے، اس چیزوں پہ انسان کو بات ہی نہیں کرنی ہے، اپنے بارے میں اپنے آپ کو بھول گئے اور اپنے آپ کو صلاحیتوں پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ مادہ پرست ہو گئے، لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ ہماری روح ہے، ہماری زندگی ہماری روح سے ہے جی۔ تو جو ہمیں ہماری روح کو جو سکون ملتا ہے وہ روحانی طاقتوں سے ملتا ہے، وہ طاقتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن چلاتی ہمیں وہی ہیں۔ ہم دنیا کی عیش ہو، ہمارے پاس ساری سہولتوں، گھر میں اے سی لگا ہوا ہو، لیکن اگر ہمارے اندر سے وہ والا سکون نہیں ہوگا تو ہمیں جو ہے وہ ہاں اچھا، آپ نے اے سی کی بات کہی، آپ نے مشین کی بات کہی، اب یہاں پر بات آ رہا ہے جو پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ مشین کو ڈھونڈنے میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، مشینی آلات کو اپنے آپ کو یعنی امیر بنانے میں اور یعنی پیسے کمانے میں، مشینوں کو اکٹھے کرنے میں وہ جو ہے نا ڈپریشن ٹینشن کا شکار ہے، اور جو امیر لوگ ہیں وہ مشین کی وجہ سے سہولیات کی وجہ سے ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے، بیمار ہو گئی ہیں۔ عجیب دنیا ہے، لیکن ان کی ٹینشن جو اگر وہ امیروں کے پاس جائیں جن کے پاس سب کچھ ہے، اگر وہ اس چیز کو ریئلائز کریں تو وہ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ ذہنی اور قلبی سکون نہیں ہے۔ ہاں جو ہمیں ایک اللہ کی طرف سے جو ایک شفائی طاقتیں ہیں جو ہمارے ذہن کو سکون دیتی ہیں، جو ہمارے اندر پازیٹیوٹی لے کر آتی ہیں، ہمارے اندر کی جو نیگیٹو سوچیں جو صرف ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو ختم کر کے ایک ہماری جو روحانی طاقت جب بڑھتی ہے تو ہم مٹی میں بھی سو کے سکون محسوس کرتے ہیں، صحیح اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو انسان کو جسم تو اللہ نے اس دنیا کے لیے دیا ہے لیکن روح ہمیشہ قائم رہے گی، تو جب تک روح کو انسان کی سکون نہ ملے نا تو وہ اس کو کہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اور ہم اپنے دماغ کی جو صرف وہ صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں اس وقت جو مادی چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو روحانی طاقتیں ہیں نا اگر ہم اس کے اوپر وہ صلاحیتیں اپنی استعمال کرنا شروع کریں جیسے کہ سمدھا ہیلنگ کے ذریعے ہم کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں کتنا سکون ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ، اچھی بات۔ اور ڈاکٹر صاحب میں نے HMF لیول 1 کیا ہوا ہے جو ٹاپک ہے آپ کا، اور ماشاءاللہ جب سے وہ میں نے کیا ہے، ویسے میں نے ماسٹر لیول 8 لیولز اور وہ بھی کیے ہوئے سمدھا ہیلنگ کے، تو ایک جو بے ترتیبی جو زندگی میں تھی وہ کافی حد تک میری ختم ہو چکی ہے۔ کنسنٹریشن میں دیتی ہوں اب چیزوں کے اوپر، اور یہ کیوں تھوڑا سا شارپ ہو گیا پہلے سے، ٹارگیٹڈ کام ہو جاتا ہے، وقت پہ اپنا کام جو ہے وہ میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں۔ تو میں لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ اس طرف آئیں، خاص طور پر اسٹوڈینٹس جو ہیں، جو آج کل مین پرابلم یہ ہے کہ بچے کنسنٹریشن نہیں پے کر پاتے اپنی کسی بھی چیز پر، تو اگر وہ اس طرف آئیں گے تو بچوں کی اسٹڈیز بہت امپروو ہو جاتی ہے، ان کا بیہیویئر، ان میں کانفیڈنس لیول بہت اپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم دنیا میں پیسہ، تعلیم پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو اگر ہم اس طرف آئے نا تو ہمیں اس چیز کا آؤٹ پٹ بہت جلدی ملے گا۔ بہت صحیح بات کیا آپ نے، کیا بات ہے، ہاں بہت اچھی بات کیا آپ نے، کیونکہ ہماری دنیا جو ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے اشرف المخلوقات پیدا کیے، پاور پیدا کیے، فرشتوں نے سجدہ کیے ان کو، جس نے سجدہ نہیں کیے وہ شیطان بن گئے، شیطان کی صورت میں وجود میں آیا، اور اللہ نے ان کو جہنمی بنا دیے۔ اور انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنی پاور دی ہے، دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، یہ تو سائنس کے حوالے سے ابھی تک ہم بات کر رہے تھے نا، تو دین کے حوالے سے اب انسان جو ہے طاقت ہے، اشرف المخلوقات ہے، مگر یہ فزیکل چیزوں پہ سب سے زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، 99% فزیکل چیزوں میں لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ بچے ہمارے بچپن سے پڑھتے جاتے ہیں اور ہم اسکول میں پڑھاتے ہیں مصنوعی چیزیں، کیا پڑھاتے ہیں ہم وہاں پر؟ فزیکل چیزیں، سبجیکٹس جو پڑھاتے ہیں نا، وہ جب ہم اور ہم سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب وہ
یونیورسٹی پڑھتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ پاس ہو کے آتے ہیں اور ڈگری ہاتھ میں لیتے ہیں، تو سب سے زیادہ ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب وہ ساری ڈگریز بیکار ہو جاتی ہیں اگر آپ کو اتنا سب کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے پاس سکون نہیں ہے، آپ کی لائف میں آپ خوشی محسوس نہیں کر سکتے، آپ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کر سکتے، تو وہ ساری ڈگریز ایک طرف ہو جاتی ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو جب تک انسان جو پازیٹیو سوچتا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک تحفہ ہے. صحیح. جو آدمی پازیٹیو سوچتا ہے تو وہ پازیٹیوٹی ہمارے اندر اسی وقت آئے گی جب ہم مادے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں گے. دیکھیں ابھی تو حالات ایسے ہو گئی ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ پورا جب دنیا مشین ہو جاتا ہے تو ظاہر انسان ساتھ مشین بن جاتا ہے، ریبوٹ ہو جاتا ہے. بالکل ریبوٹ بن چکے انسان، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل. مگر یہ ہے ہم ریبوٹ ہی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح. بالکل مگر ہم لوگوں نے اپنی لائف کو جو ہے بالکل مشین کی زندگی بنا لیا ہے. لیکن میں نے جب سے سمدھا ہیلنگ انرجی بھی کیا، پھر HMS بھی کیا، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ بہت بڑا چینج آیا ہے میری لائف میں. ایک ذہنی سکون، ایک سکون سے رات میں سونا، اور مطلب ہر طریقے سے صحت کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے. بچے ماشاءاللہ کہنا مانتے ہیں، ان کا بیہیویئر بھی بہت چینج ہو گیا. مطلب ہر زندگی کے جو ایک ہمارا جو معمول جو گھر سے شروع ہوتا ہے نا، سب سے پہلے ہم ان معمولات میں تبدیلی لائیں گے تو پھر ہم باہر بھی جا کے کچھ لوگوں کو دے سکیں گے. جب گھر میں تبدیلی نہیں آئے گی تو باہر کچھ نہیں دے سکتے. تو سب سے پہلے سمدھا کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. تو جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک ہمیں تھوڑا سا نا PMBL کے بارے میں بھی بتائیے گا تاکہ اس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے بھی کتنے فوائد ہیں، کیونکہ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے PMBL بھی کرنا ہے. جی تو یہ کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اور اویئرنیس پتہ چلے کہ اس کی کتنے زیادہ فوائد ہیں. کتنے فوائد ہے، بہت فوائد ہے، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. میرا مطلب یہاں سے یہ ہے کہ ہم اتنے اسٹڈی کرتے ہیں تمام چیزوں پہ اور یہ مصنوعی دنیا کو پاتے ہیں، تو وجہ کیا ہے جو لوگ نہیں، دین بھی کہتے ہیں انسان کو کہ آپ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرے، آپ اس کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں اور آپ میں ساری صلاحیتیں موجود ہے، کائنات کی جو طاقتیں وہ آپ میں موجود ہے. اور سائنس بھی کہتے ہیں، آج سائنس نے بھی ثابت کی ہے، مگر پھر بھی جو میرے پاس جو لوگ آتے ہیں، جو آپ نے خود دیکھے ہیں نا، جو مائیں باپ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کو بعد میں پڑھائیں گے، ابھی چھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں. وہ آپ بتائیں کہ سب سے پہلا بچوں کو پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے؟ بچوں کو سب سے پہلے ایک تو تعلیم تو ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ایک روحانی تربیت ہوتی ہے نا، جو اللہ سے لگاؤ جو ہم بچپن سے گھروں سے دیتے ہیں، وہ ان کو تعلیم میں بھی کامیابی دیتا ہے. جتنی ہم روحانیت بڑھاتے ہیں وہ پازیٹیو وے میں جاتا ہے. جو ہم اپنی روحانی طاقتیں بڑھاتے ہیں، جو ایک سمجھا جیسے ایک اللہ کی طرف سے ایک سپاہی طاقت ہے، کیونکہ شفا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں. میں نے وہ آپ کو بتا دیا، سمجھتی ہوں کہ صرف اللہ کی ایک طاقت ہے جس کو ہم بھول گئے. اس کو اگر ہم، کیونکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں تمام مخلوقات سے فوقیت دی ہے، اس نے ہمیں بہت طاقتیں دی ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب ہم اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ چائنا میں بہت سارے لوگ تھے بہت عرصے پہلے کہ وہ اپنی باڈی ٹیمپریچر کو اتنا کنٹرول کر لیتے تھے کہ وہ -ڈگریز پہ بھی جا کے جو ہے ان کی باڈی گرم رہتی ہے، اور وہ بالکل بغیر کسی وولن کے کپڑوں پہ بیٹھے ہوتے. تو وہ کیسے کرتے تھے؟ وہ وہی جو اللہ نے انسان کو طاقتیں دی ہیں، روحانی طاقتیں، اس کو اتنا اچھی طریقے سے استعمال کرتے تھے کہ ان کا اپنی باڈی پہ کنٹرول ہو جاتا تھا. تو یہی چیز ہے جو ہم روحانی طاقتیں اپنی جتنی زیادہ استعمال کریں گے، ہم خود کو جو ہے وہ پہچاننا شروع کر دیں گے. اور قرآن میں تو ہے ہی یہی بات جگہ جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کو دیکھو اور اپنے آپ کو پہچانو. تو اس میں ہمارے لیے تو یہ ایک نیکی کی راہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں. صحیح بات ہے. آپ نے دیکھا کہ لیول 7 میں اپنے باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں نا،
جی جی جی. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ برف کے اندر بھی اپنے باڈی کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے ٹیمپریچر کو، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور یہی تو روحانی طاقتیں ہیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں ان سے. جی بالکل بالکل کر سکتے ہیں. بہت مطلب بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں اور ہم سیکھنا چاہیں. تو بس میں کہتی ہوں کہ پاکستان سے نا آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر لوگ اس طرف آ جائیں گے. انشاءاللہ. اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ ہو گئے کہ ہم انسان جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتے ہیں نا، اور اپنے آپ کے اندر ایک کنٹرول ہے، ہمارے اندر ایک صلاحیت ہے، طاقت ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا سمجھتے ہیں یہ ساری چیز ایک، مگر سمجھتے ہوئے نہیں کرتے اس چیز کو، یہ یہاں پر افسوس ہوتے ہیں نا. ہاں مطلب یہی بات ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی سوچ کو وسیع کریں نا. ایک آدمی ہے جو سوئی جا رہا ہے اور بس اس کو آرام کی عادت ہے. صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ذہنی سکون نہیں ہے. تھوڑا سا جب وہ اپنے آپ کو مصروف کرے گا نا کاموں میں تو اس کو خود پتہ چلے گا کہ اس کو ذہن کو سکون ملا. پھر اس کو پتہ چلے گا کہ آرام سے سکون نہیں ملتا. نہیں ویسا تو آج کل تو دنیا اتنی مصروف ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. مصروفیت کی وجہ سے تو اتنے ٹینشن ڈپریشن ہے. مصروفیت بات الگ ہوتی ہے، وہ کیسی مصروفیت یہ بات الگ ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. یہاں پر مجھے ایک بریک لینا ہے، ایک بریک کے بعد انشاءاللہ پھر بہت شکریہ آپ نے کال کیا، آپ نے یاد کیا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. کیونکہ ہم یہاں پر ناظرین دیتے ہیں ایک بریک، مگر میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ اولاد کو تعلیم نہ دیں. تعلیم ضروری ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ چل ہی نہیں سکتا ہے. ہم جب ایک مشین کے اندر ہے پرزے ہم، تو پھر کیسے اگر پرزا کام نہیں کریں گے تو مشین کیسے چلیں گے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹریننگ بھی ہو کہ وہ اویئرنیس ہو، جان لے وہ کہ میں کیا ہوں. تو ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں کیسے ہم اپنے صلاحیتوں کو جاننے، اور پی ایم بیل کیا ہے، ہیومن میگنیٹک فورس کیا ہے، طاقت کیا ہے، یہ تمام چیزیں ایک شارٹ بریک کے بعد بتاتا ہوں. Welcome back to the Natural Health with Dr. Abdul Samad. PMBL, the power of mind and body languages. Power of mind and body languages. Power, mind, body, language, یہ تمام چیزیں ایموشنز کو کنٹرول کرنے. ہم نے بڑے اچھی باتیں ہو گئی اس پہ کہ تربیت معاشرے کا اور لوگوں کا ایسا ہو گیا ہے کہ ہر ملک میں دنیا میں آج کل ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک ملک چاہتے ہیں کہ وہ مشینی مصنوعی دنیا میں اتنا آگے بڑھے، اپنے سائنسدانوں کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، مگر اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں جو کہ مائنڈ پہ بات کرتے ہیں، جو کہ طاقت پہ بات کرتا ہے، جو کہ فورس پہ بات کرتا ہے، جو انسانی ایکسلنس پہ بات کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جانیں گے، کون مقصر ہے کون نہیں ہے. ایک کال لیتے ہیں، کال کے بعد اس چیزوں پہ اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم سر، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، تحسین. جی تحسین، کیا کہیں گے؟ جی سر. جی کیا کہیں گے تحسین، آج کے پروگرام میں کیا کہیں گے؟ جی سر میں نے 1 to 4 لیول کیا ہے، سمگا لیول. جی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے HMF کے بارے میں کچھ بتائیں، باڈی لینگویج کے. جی بالکل، HMF کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. جی کچھ آگاہی دیجیے گا تاکہ ہم کو بھی پھر یہ کہ ہم کریں. بالکل انشاءاللہ میں HMF کے بارے میں آپ کو لازمی بتاؤں گا انشاءاللہ، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ HMF کیا ہے. اور کیونکہ پی ایم بیل اور HMF ہم دونوں اکٹھے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی جی. اور آپ کے ایکسپیرینسز کیسے رہے؟ آپ نے 1 to 4 کیے. جی سر، ایکسپیرینس تو میرے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. خصوصاً جب میں کسی کو ہیلنگ سینڈ کرتی ہوں تو وہ جو ہے مطلب مجھے جو کراچی سے باہر بھی جو میرے جو عزیز ہیں
ان کی کال آتی ہے کہ آپ نے جیسے ہی ہمیں ہیل کیا ہم تو 15 منٹ میں بالکل ٹھیک ہو گئے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے تحسین, آپ تو. زیادہ تر میں نے اپنے بچوں پہ, اپنے ہسبینڈ پہ ہی آزمایا ہے. ہسبینڈ بھی فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, آپ کے لیے تالیاں. ہسبینڈ تو ٹھیک نہیں ہوتے, آپ سے ٹھیک ہوئے, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے ماشاء اللہ. کیونکہ وہ ٹھیک ہو بھی جائیں پھر بھی کہیں گے ٹھیک نہیں ہوا ہوں, ہے نا. نہیں میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں ٹھیک. وہ تو سبھی کہتے ہیں میرے ہسبینڈ اچھے ہیں, میری بیوی اچھے ہیں, کون کہتے ہیں نہیں اچھے. وہ تو بات یہی ہے, مگر وہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. جی جی, ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے. آپ جتنی بھی بڑی مالج بن جائے تو پھر بھی وہی ٹھیک ہے بس ہو گئے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گئے, بس یہی کہتے رہیں گے نا. جی جی, ہاں صحیح کہتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی تھا, ہوا میں اڑتا ہوا, ایک لیڈی نے کھڑکی سے دیکھا کہ جب ان کے ہسبینڈ گھر آیا تو لیڈی نے کہا ان کو کہ ادھر آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, تمہیں کیا پتہ ہے, تمہیں تو نظر ہی نہیں آتے کوئی اچھائی, کوئی اچھے لوگ اور کوئی بزرگ لوگ تو تمہیں نظر ہی نہیں آتے. آج میں نے دیکھا کھڑکی سے ایک بزرگ ہوا میں اڑتا ہوا میں نے دیکھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا بزرگ کیسی بزرگ, اور تمہیں کیا پتہ ہے, تمہیں کہاں سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, وہ تو ان کے اپنے ہسبینڈ ہی تھا نا. تو جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ میں خود تھا تو وہ ایسے عجیب شکل بنائے, اچھا وہ میں نے دیکھا کہ ٹیڑھا بیڑا کون اڑ رہا ہے. وہی نا, گھر کی مرغی دال برابر, وہی والی بات ہو رہی ہے. ہاں یہی تو بات ہے نا, یہی تو بات ہے. جی سر. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیاں دے, میں تھوڑا مذاق کرتا رہتا ہوں ویسا. الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ. سر آپ کے یہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں, نیکی کا کام ہے یہ, کہ آپ نے یہ لوگوں کو اپنے فی سبیل اللہ آپ کام کر رہے ہیں, اور ہم سب کو اس سے اتنا فائدہ ہے, ہر شخص نے فائدہ اٹھایا. اور میں تو ویور کو یہی کہوں گی, میسج دوں گی کہ کچھ نہیں کریں, 1 to 4 ضرور کریں. جب 1 to 4 کریں گے تو آپ کو اور جستجو ہوگی آگے سیکھنے کی, 5, 6, 7, 8 لیول کرنے کی, HNF کرنے کی. مجھے بھی بہت زیادہ جستجو ہے کہ میں سب کچھ کروں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ مجھے بتائیے گا کہ HNF جو کرتے ہیں تو اس میں ہم کس طریقے سے, ہم کس چیز پر ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل, میں HMF میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. مگر یہ ہے کہ مجھے افسوس یہاں پر ہوتے ہے تحسین کہ لوگ یہاں پر جو ہے نا مجھے ایموشن کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے ہیں, اپنی صلاحیتوں کو جاننا نہیں چاہتے ہیں. یہی افسوس ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہ ایسا نہیں ہے, کچھ لوگ اویئرنیس نہیں ہے ان کو. اب ایک مووی بنتے ہیں تو سب کو پتہ ہوتا ہے فلاں مووی بن گئی ہے, آ گئی ہیں, اور دنیا جہان کے ادھر بالی ووڈ میں بنتے ہیں اور یہاں پر ہالی ووڈ والے یہاں پر ناچتے ہیں, اور یہاں پر جو ہے نا عام سے لوگ یہاں پر جو ہے نا وہ کرتے ہیں فلاں مووی آ گئی, اور شام کو پھر اتنا رش ہوتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, سارا کچھ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی گیم ہو رہے, کوئی چیز ہوتے ہے, کوئی مثال کے طور پہ فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, کوئی اور ایسا کوئی مقصد ہے, لوگ ہاں اتنا انٹرسٹ لے رہے فزیکل چیزوں میں, اس فزیکل کامیابیوں میں اتنا زیادہ جذبہ کرنے کے لیے تو ہم نے یہ سیکھنا ہے. مگر یہ ہے, ہاں مگر یہ ہے کہ اسی کامیابیوں کو بڑھانے کے لیے جو انسان اپنے صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں وہ نہیں کرتے ہیں. یہاں پر افسوس ہوتے ہے, کیا وجہ ہے اس کا؟ تو سر اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یقین نہیں ہوتا ہے, یا جو دوسروں کو دیکھتے ہیں کامیابی کی طرف تو وہ ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو آگے بڑھ کے دیکھنا نہیں چاہتے نا, تو یہ اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نہ خود آگے بڑھتے ہیں نہ کسی کو بڑھنے دیتے ہیں. یہ کیا بات, زبردست بات کہی آپ نے. یہ بھی بات ہے کہ بہت سے ایسے ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ تو نہیں,
ہزاروں میں ایک ایسا 1000 2000 میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ ملتے ہیں جو کہ وہ اپنی تک محدود رکھتے ہیں، جو بھی ہم نے بتایا وہ اپنی تک محدود رکھتے ہیں، حتیٰ اپنے فیملی کو بھی نہیں بتاتے. آپ بتائیں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں. سیلفش شخص کو تو سر آپ نے تو کہا ہے کہ نیگیٹیوٹی ختم کرنی چاہیے. ایسے شخص میں تو نیگیٹیوٹی ہوگی نا. جب تک وہ دوسروں پر اپنے نیگیٹیوٹی ختم کرے گا جب بھی وہ کسی کو فیل کر سکتا ہے نا. صحیح 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 صحیح. سیلف فیلنگ پہلے تو انسان سیلف فیلنگ دے. جب وہ خود سیلف فیلنگ دے گا تو پھر اس میں اتنا پاور آ جائے گا کہ وہ دوسروں کو 15 منٹ میں کیا 10 منٹ میں 2 منٹ میں ٹھیک کر سکتا ہے. بالکل بالکل، یہ تو ہے اللہ کا کرم ہے. اللہ کا دیکھیں یہ کانفیڈینس کی بات ہوتی ہے سر. جس کو کانفیڈینس نہیں ہے اس کو پاور بھی کم محسوس ہوتے ہیں. مجھے اتنا کانفیڈینس ہے کہ میں بس بیٹھے بیٹھے بس بہت خوش ہوتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا اچھا ہمیں یہ دیا ہے، پاور دیا ہے کہ ہم اس سے اپنی زندگی کو ہم نے بہتر بنایا. کافی بہت اچھی لائف ہماری ہو گئی ہے، گھریلو بھی اور ویسے بھی. تحسین اللہ تعالیٰ نے یہ سر آپ کے جی اللہ نے یہ پاور دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے. میں ایک چھوٹا سا ادنا سا ایک ذریعہ ہوں بس. اور آپ ایک ذریعہ بن جاتے دوسروں کی، کیونکہ آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دیتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں. اور وہ چیزیں تو آج کل انسان اپنے بارے میں چونکہ مشنی طور پہ اگر ہم نہیں سکھائیں گے چیزوں کو، لوگ نہیں مانتے. جب تک یونیورسٹی لیول تک یہ نہیں جاتے تو لوگ اپنے آپ کو نہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کریں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایسا ہی ہے، سادہ ہے یہ چیزیں. ان کو وہ چیز مشین بنا کے دے دو تو وہ بڑا خوش ہے، کھلونے بنا کے دے دو وہ بڑا خوش ہے. یعنی کھلونا کیا ہے؟ مشین کھلونا ہی ہے اور کیا ہے. تو وہ بنا کر دے دو وہ بڑا خوش ہے. وہ کہتا ہے بڑا سائنسدان ہے، کیا بات ہے، بڑا ایجاد کیے ہوئے. اور میڈیا والے بھی آتے ہیں اس کو کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. میڈیا والے بھی اسی طرح لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو بھی پروگرام دنیا میں ہوتی ہے وہ مصنوعی طور پہ جب ہوتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے. پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا سب اس کو کوریج دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، آرٹیکلز آتے ہیں. مگر ایک انسان جب ایسا کچھ کرواتے ہیں، جو انسان کے اندر ایک ایسے کچھ بناتے ہیں، ایک ایسی چیز اٹیومنٹ دیتے ہیں کہ وہ بالکل وہ ایک چند گھنٹوں میں ہلر بن جاتے ہیں. تو جی سر یہی تو اویئرنیس نہیں ہے نا لوگوں کو. ورنہ یہ تو آپ نے جو ہمیں ذریعہ بتایا اپنے آپ کو پہچاننے کا بتایا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو پھر ہم دوسروں کی خدمت بھی کر سکیں گے. صحیح. تو کس طرح جب ایک انسان اپنے آپ کو ایک چند منٹ میں ہلر بن جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا خود کے ہم ایک دن میں آپ نے ہمیں بنا دیا تھا. میں نے تو اپنے ہسبینڈ پہ ایک دن میں ٹھیک کر دیا تھا. ہاں جی. تو یہی بات ہے کہ چند منٹ میں آپ بن گئی تھی نا، اور چند گھنٹوں میں آپ ایک ہلر بن گئے تھے. تو یہ یقین کیسے لوگ کریں اپنے پہ، اپنے صلاحیتوں پہ، اپنے طاقتوں پہ؟ الحمدللہ ابھی تو ہمیں ایک یونیورسٹی سے ایک ہے، ہمیں آفر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمیں ایک آفر ہے. ابھی جو ہم اسلام آباد گئے تھے تو وہاں پر ایک شخص خاص آیا ہوا تھا وہاں سے، اور وہاں سے اس یونیورسٹی سے ہمیں آفر ہے کہ ہم وہاں پر اس کا ایک جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنانے ہیں جیل سائنسز کا. ابھی تو انشاءاللہ یہ یونیورسٹی لیول تک جائیں گے تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ ہم کیا ہے، کس طرح ہے. پھر دنیا میں اخلاق ہوں گی، دنیا میں جو ہے نا اچھا ہوگا، دنیا میں بہترین ہوں گے، بیسٹ ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ یہ اخلاق ہے، یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، یہ فورس ہے، اور اس کا کسی چیز سے تضاد نہیں، متضاد نہیں ہے. نہ کوئی یہ فرقہ ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی چیز ہے. یہ تو صرف ہم اپنی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں سائنٹیفکلی نا. اور آپ اس کو روحانیت سے ریلیٹڈ کریں تو روحانیت ہے. آپ اس کو جہاں پر بھی ریلیٹڈ کریں. سر اس میں روحانیت زیادہ ملتی ہے. جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہمیں روحانیت زیادہ محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ سکون. روحانیت انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے. انسان اتنے ہائپر ہو گئے، پریشان ہو گئے. جب ایک انسان اپنے ایموشن کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، آپ بتائیں
وہ کیسے اچھی شہری بن سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جی جی سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں تھینک یو, آپ نے یاد کی ہے, بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر بہت اللہ نے آپ کو زندگی دے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک انسانیت کے لیے کام کرنا بہت بڑی بات ہے سر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایسے حالات میں جہاں پر ایسے حالات میں ایسی دنیا میں ہم چیزوں کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جہاں پر 1% بھی لوگ اس چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں, وہاں پر ہم کوشش کریں کہ 100% 99% ان کو منوائیں. یہ بہت مشکل کام ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر بالکل ہے. بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. تو لیکن ہمیں اللہ کا شکر ہے مشکل بس نہیں ہے, کیونکہ ہم آتے ہیں لیکچرز کرتے ہیں, مگر اللہ کا شکر ہے اب جو ہے نا لوگ آ رہے ہیں, اویئرنیس ہے, لوگ اپنے پرابلمس کو لے آتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. نالج کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں, صرف پرابلم کے لیے آتے ہیں, بس صرف پرابلم کو سالو کرنے آتے ہیں بس. اور الحمدللہ پرابلم سالو ہوتی ہے نا. جی جی تھینک یو تحسین, بہت شکریہ. یہاں پر مجھے ایک بریک لینا, انشاءاللہ پھر بات کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بڑی اچھی باتیں ہو گئے, ایموشنز کو کیسے کنٹرول کرے, اور معاشرے میں ایک اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ بچوں میں بالخصوص نوجوان طبقے میں سب سے ضروری ہے, ضرورت ہے. اور نیچرل زندگی گزارنے ساتھ ساتھ اس طرح کے مصنوعی تعلیمات کو حاصل کرتے ہوئے, مثلا اسکول ہے اور آپ کا کالج ہے اور آپ کا یہ یونیورسٹی ہے, اس سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ جو مصنوعی سبجیکٹس ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, جس طرح کیمسٹری ہے, بیولوجی ہے, جیولوجی ہے, اور اس طرح انجینئرنگ کی جو بھی چیزیں ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں, تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم اس کو بھی پڑھ لیں, اور کم سے کم ذہنی طور پہ, قلبی طور پہ تو پرسکون ہو, نیچرل زندگی تو گزارے, کم سے کم اچھی پرسکون زندگی تو گزارے. تو کہیں مت جائے گا. ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو مجھے ٹیکنیکس بھی بتانے ہیں, جو کہ یوگا کی ٹیکنیک ہے اور میڈیٹیشن کی ٹیکنیک ہے, وہ بتانے ہیں. ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین, میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہم پچھلے پروگرامز میں ہم نے میڈیٹیشن کے بارے میں کہ کس طرح اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرے اور اپنے چیزوں کو پریکٹیکل بتانا چاہتا ہوں, اور ساتھ ہی میں یوگا کی ٹیکنیک بھی بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میڈیٹیشن کا بتانا چاہتا ہوں. بڑے اچھی ٹیکنیکس لکھی ہے میرے بکس میں, مگر یہاں پر میں ایک بیسٹ طریقہ بتاؤں گا آپ کو ایموشنز کو کنٹرول کرنے کا. اور بہت سادہ طریقہ ہے, مگر آپ کہیں گے یار اس سے کیا ہوگا, مگر بہت کچھ ہوتا ہے اس سے. بہت کبھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمارے بہت سارے کچھ پاسبل ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ آرام سے بیٹھ جائیں, کمر گردن سیدھا ہونا چاہیے, اور گہرا سانس لیں اور سانس کو اندر ہولڈ رکھیں. سوری, ایک کال ہے, کال لیتے ہیں, کیا کریں, کال لینا پڑتا ہے. کال میں کبھی نہیں کر سکتا, میری عزیز اسٹوڈنٹ ہے اور مجھے لینا پڑتا ہے, تو اس وجہ سے کبھی بات بھی کرنی ہوتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میرا بھی سلام قبول فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کریں, کہاں سے؟ میں سید عباس علی جعفری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی سید عباس صاحب علی جعفری کراچی سے بات کریں. جی ہاں جی ماشاءاللہ. کیا کہیں گے آج کے پروگرام میں PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز؟ اور ابھی 28-29 اپریل کو میں نے ریسنٹلی 1 to 4 جو ہے وہ سمدھا انرجی ہیلنگ کورس کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی, تو میں آپ کو ذرا یاد کروا دیتا ہوں کہ میں بھی آپ کی کلاس میں مطلب ایک ایجڈ ضعیف آدمی تھا, اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک شعر عرض کیا تھا علامہ اقبال کا. واہ واہ واہ, یاد آیا. مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک.
اس شعر کو ایک دوسرے صاحب نے مکمل کیا تھا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. واہ 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 واہ. جب ہو ذوق جو ہو ذوق یقین پیدا، ہاں واہ، تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ابھی یہی ہے بات صاحب، ابھی یہی بات ہو رہے تھے کہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو جاننے میں اتنا کوشش نہیں کر رہے جتنا اپنے پرابلم کو سالو کرنے میں کر رہے ہیں. اور اپنے پرابلم، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کو پہچان لے وہ اللہ کو پہچان لے گا. بے شک بے شک، بالکل صحیح فرمایا. تو آپ نے ہمیں ایک پہچان عطا کر دی ہے. بالکل صحیح، بالکل. مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ سمجھا فیلنگ جو انرجی یہ کیا چیز ہے، بالکل صحیح. اچھا، میں اسے علامہ اقبال کا ہی شعر کا ایک مصرع جو ہے وہ بتا دوں گا. صحیح، بالکل. میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت زبردست بات ہے، بہت اچھی بات ہے. میرے شعروں سے محظوظ ہو رہے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ابھی سٹارٹ ہو گئی ہیں آپ کی شعریں. اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنا تو بن، اپنا تو بن. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت، بہت خوب، بہت خوب. اللہ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے اور پاور عطا فرمائے. شروع میں آپ کی سلامت رکھے. آپ کی کال نے جو ہے ہمیں جو ہے وہ ایسی مثبت انرجی عطا کر دی ہے کہ اب نیگیٹو سوچ کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم. اگر کسی دوسرے آدمی کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کو بھی فوراً ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ابھی پچھلے دنوں سر میں وہ بال کٹوانے کے لیے حجام کی دکان پر گیا. اچھا اچھا. تو وہ جو ہے والد اپنے 10-12 سال کے بیٹے سے جھگڑا کر رہا تھا. ہاں ہاں ہاں. اور وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں تمہاری اتنی مالش کروں گا یعنی اتنا ماروں گا کہ تم کیا یاد کرو گے. تو وہ اتنی دیر بعد اس کا ساتھی بچے کو لے کر باہر چلا گیا. اس نے کہا کسٹمر بیٹھا ہوا، ابھی آپ حالات اس طرح کے پیدا نہ کریں. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو ایسے نہیں کرو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے جو آپ نے اختیار کیا ہوا. یہ بیٹا گھر سے بھاگ جائے گا، مارو گے تو پھر آپ بیٹھ کے رو گے. صحیح. تو آپ مہربانی کر کے کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھا. اس نے کہا سر میں نے تو سارے طریقے سے آزما لیے ہیں، وہ آپ کے پاس کون سا طریقہ ہے. اچھا اچھا. میں نے کہا ابھی فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو طریقہ بتلا دیتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. جیسے ہی ہم فارغ ہوئے تو وہ بچہ بھی اتنی بیٹ والے واپس آ گیا تھا. اچھا اچھا اچھا. میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو جو ہے میں نے انرجی دی. اور ماشاءاللہ میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا آئندہ جو ہے نا اپنے امی اور ابو کی بات تم نے سننی ہے. کیا بات ہے. اور اس کے مطابق کام کرنا ہے، انشاءاللہ کامیاب زندگی گزارو گے. بچے نے بالکل میری بات کو بڑی توجہ سے سنا. تو میں نے کہا بھی ابو سے کہو کہ مجھے دعا دو. جی جی جی. تو یہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا. دوسرا میں اپنی اچیومنٹ عرض کروں گی آپ کو. جی جی بالکل بالکل. اچیومنٹ یہ ہے کہ ایک گھر میں کوئی تقریباً 20-21 سال سے جو ہے وہ کوئی غیر یعنی آورائی مخلوق رہتی تھی. کہاں پر رہتے تھے؟ 20-21 سال کسی گھر کے اندر وہ رہ رہی تھی. اچھا اچھا اچھا. ہاں ہاں بالکل. تو وہ کھٹکا کرتی تھی اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے. اچھا. تو پھر ہم نے جو ہے اس کو جو ہے پانی جو ہے انرجائز کر کے بھی دیا. اور پھر ہم نے گھر کو سمدہ لیول 3 سے جو ہے اس کو سیل کر دیا اس گھر کو. اور وہ دن اور آج کا دن اس کے بعد کھٹکا نہیں ہوا. الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. کتنے بڑے عذاب سے نکلے. اللہ کا شکر ہے. دوسرا سر جو ہے مجھے باغبانی کا بڑا شوق ہے. میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں لیکن باغبانی کا شوق مجھے ورثے میں ملا ہے. وہ تو آپ کی شاعری سے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے اچھے اخلاق سے لگ رہے ہیں. ایک باغیچہ باہر ہے، ایک اندر باغیچہ میں نے بنایا ہوا ہے. گملے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ میں لگا رہتا ہوں ماشاءاللہ. وہ تو میں نے لیمو کا پودا جو ہے وہ ایک گملے میں بڑے میں لگایا ہوا تھا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اس کو میں شفٹ کر دوں زمین میں تاکہ یہ زیادہ بڑھے اور پھولے. جی 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 جی. لیکن جب میں نے زمین میں اس کو لگایا تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد کچھ پتے تو اس نے نکالے. پھر اس کے بعد وہ پودا کھڑا ہو گیا. نہ تو پتے نکالے اس نے، حالانکہ اس سے پہلے وہ پھل بھی دے رہا تھا. پھر اس نے پھل بھی نہیں دیا. تقریباً 1 سال تک میں پریشان رہا بھی اس کو کیا ہو گیا ہے. اچھا. جب میں نے یہ آپ کا انرجی لیول کیا تو میں نے وہ اس کے اوپر آزمایا. تو چند دنوں کے بعد ہی اس نے ماشاءاللہ پتے نکالنے شروع کر دیے. الحمدللہ. مجھے یقین ہو چلا کہ انشاءاللہ پھل بھی جلدی دے دے گا. وہ بالکل انشاءاللہ دے گا انشاءاللہ. میں تو یاد کرتا ہوں کہ یہ تو کوئی ایسی انرجی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ زراعت والوں کے لیے تو اتنی مفید ہے کہ زراعت کا انقلاب پاکستان میں برپا ہو سکتا ہے اگر لوگ اس کو سیکھیں اور کریں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. ہر انسان کے لیے یہ بڑی ضروری ہے.
اور ہر ذے کے لیے، ہر چیز کے لیے، نباتات اور جو بھی ہے حیوانات ہے، ہر چیز کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. اللہ آمین. اللہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ ہم آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے. آپ بہت اچھے ہیں. جو ہے نا آپ جس کاروان کو لے کر چل رہے ہیں نا جی، ہم اس کے ممبر ہیں اب انشاءاللہ. بالکل ممبر ہے. آپ نے دیکھا آپ کے ساتھ ہم شریک سفر ہیں. آپ ہمارے میر کاروان ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ. اللہ آپ کو. ہاں جی، ہم چلیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ جہاں تک بھی ہم سے ممکن ہو سکا، جتنی زندگی رہی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، ان کی دعائیں دیں گے ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ اب جذبہ جو ہے ہمارے اندر بیدار ہو چکا ہے، یہ بہت زیادہ. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اللہ کا شکر ہے. اور مردی نگاہی مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ہم نے پریکٹیکل بھی تو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا 50% اس نے خاتون نے کہا تھا کہ بھی مجھے پیدا ہوا ہے. ہاں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ تو ویسا ہی کہتے ہیں، شعر انہوں نے سنایا یا کچھ بھی بات کہی، مگر جو ہمارے جو کلاس ہوتے ہیں وہ ایک لیبورٹری ہوتا ہے، ایک لیب ہوتے ہیں نا، وہاں پر ہم آزماتے ہیں سارے کچھ. ہاں جی، جو بھی چیز ہم منہ سے کہتے ہیں تو وہ پھر سامنے بھی آ جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے نا جی. تو اچھا جی جی، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. اللہ تو میرے دل میں یہ ہے کہ جو کچھ علم آپ کے پاس ہے سر وہ سارا آپ سے دے دوں میں. بہت شکریہ. انشاءاللہ انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو، سب کچھ مل جائیں گے. میرا سر ایک درخواست ہے آپ سے. جی بالکل بالکل. کہ میرا وہ ایک بیٹا ہے، ذرا اس کی شادی کا مسئلہ پر دعا فرمائیں کہ وہ حل ہو جائے. انشاءاللہ ہو جائیں گے. اللہ کریں گے. اللہ بہتر ہے، اللہ مہربان ہے. انشاءاللہ دعا کریں گے اور اس دفعہ ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ، اور بچے کو بھی لیں انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے، اللہ بہتر کرے گا. اچھا عباس صاحب، میرے وہ نہیں ہے نا، پروگرام کا وقت نہیں ہے، مجھے ٹپ بھی بتانے ناظرین کو، اس لیے اتنی اچھی خوبصورت باتیں ضرور مجھے ہر وقت یاد کرتے رہے. جو یاد کرتے ہیں مجھے بہت اچھا. آپ کا جب یہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں. میرا یہ گھنٹہ بہت اچھا گزر جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین، میں چونکہ اس لیے عباس صاحب کو اس لیے میں نے وہ کر دیے، خوبصورت باتیں کر رہے تھے، اور یقیناً بہت ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں کالر سے. اللہ ان لوگوں کو سب کو طاقت عطا فرمائے اور پاور عطا فرمائے، اور اچھی زندگی اور خوبصورت زندگی اور زیادہ اچھے بنائیں، اور ان کو نیچر کے قریب کرے، اور ان کے سارے مسائل اللہ حل کریں، اور ابد کی زندگی اور بہتر ہو جائے، بہتری کی طرف جائے. تو یہ دعائیں میرے سارے ان اسٹوڈنٹ سے ہے جو کہ میرے سے کنیکٹ رہنا چاہتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے. میرے سب کے لیے دعائیں ہیں، سب انسانیت کے لیے میرے دعائیں ہیں، میرے سب اسٹوڈنٹ کے لیے. مگر وہ جو میرے قریب رہنا چاہتے ہیں، جو مجھے یاد کرتا ہے، جو اتنا محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ دیتے ہیں. اور میرا کام جو ہے میرا وہ کیا ہے، انسان کے دل میں زندہ رہنا اور ایک مفید اور اچھے انسان کے طور پہ یہاں زندگی گزار کے دنیا سے جانا، کسی کے لیے مفید رہنا اور دلوں میں ایک اچھے اور مفید انسان کے طور پہ رہنا، یہ آپ کا بھی ایم ہونا چاہیے اور ہے بھی. تو میں آپ کو میڈیٹیشن کی کیفیت بتا رہا تھا کہ گہری سانس لے کے الٹی پالٹی مار کے بیٹھ جائیں. کسی بھی جگہ بیٹھ سکتے ہیں آپ. کمر گردن سیدھا ہو اور گہرا سانس لے. ایسا ایسا سانس لیتے ہوئے پھیپھڑے بھر جائے، جتنا دیر ہو سکے اس کو ہولڈ رکھو. پھر جب تنگ آ جائے تو منہ سے نکال لے. پھر اس طرح کی 4 بار کرے. 4 بار کرنے کے بعد آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کریں. کنٹرول یعنی ذہن کی سکرین کو بالکل صاف کریں، کوئی اس پہ خیال نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو. چند 1 منٹ یا 2 منٹ ایسا کرے. 1-2 منٹ کے بعد آزاد چھوڑ دیں. خیالات جہاں پر جانا چاہتے ہیں جاؤ، کوئی خیالات کا پیچھا کرے. جہاں پر جانا چاہتے کو 2 منٹ کے لیے. 2 منٹ کے بعد دوبارہ واپس لے آئیں اپنی دنیا میں. کنٹرول کرے اور اپنی دنیا میں، جس مثال کہ آپ کی روح ہے، آپ کی طاقتیں ہیں، آپ کی پاور ہے، آپ کے جو انرجی سینٹرز ہے، اس میں چلتے جائے. اور پھر ایک کیفیت طاری ہوتا ہے آپ پر، ایک سکون کے، خوشی کے کیفیت.
اور پھر تصور کریں کہ اللہ کے نور برستے ہیں، طاقت پازیٹیوٹی آتی ہے آپ کے وجود میں، اور آپ بالکل اس سے منور ہو رہے، طاقتیں آ رہے. یہ میڈیٹیشن کا طریقہ ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرامز بھی اور بھی طریقے بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا اس طریقے کے. یہ اپناتے ہیں، یہ دن میں ایک بار کریں، دن میں 2 بار بھی کر سکتا ہے. شروع میں 5 منٹ کرے یا 6 منٹ، اس کے بعد پھر زیادہ بھی کر سکتا ہے. آپ 10 منٹ بھی کر سکتے ہیں، 15-20 بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ آدھے گھنٹے تک بھی کر سکتے ہیں، مگر کم کریں کیونکہ یہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایسا سے جب آپ بڑھتے ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں، گھنٹے بھی کر سکتے ہیں. جو یوگا کا جو ایکسرسائز ہے وہ ہے فاسٹ آسن، جو آپ سیدھا لیٹ جائیں اور پاؤں کو یوں اٹھایا آپ نے اور ہاتھوں کو سیدھا یوں آپ نے کیا، سیدھا لیٹ گئے آپ، اسٹریٹ جگہ پہ آپ لیٹ جائیں سیدھا، اور بالکل سیدھا ہاتھوں کو پاؤں کو اوپر لے آئے سانس کے ساتھ، پھر پاؤں نیچے لے جائے، سانس چھوڑے، پھر پاؤں پر لے آئے، سانس لے. اسی طرح کرتے رہنا. یہ فاسٹ آسن ہے. ایک یہ آسن ہے، یہ آپ کرتے رہنا تو آپ کے پیٹ کے لیے کم ہوتا ہے، سانس پہ کنٹرول آ جاتا ہے باڈی پہ. مگر یہ اس صورت میں کریں گے جو کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کمر کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یا کوئی اور پرابلم نہیں ہے، یا کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے، آپ کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہے، تو آپ اس کو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کریں گے. اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو، اگر نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہی ہے، کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے. اسی طرح آسن سے اگلے پروگرام میں اور آسنس بتاؤں گا. اور آپ کو میں نے ڈائٹنگ جو پچھلے پروگرامز میں بتائے تھے، یہ 1 ہفتے تھے، 1 ہفتہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے. میں اگلے پروگرام میں آپ کو دوسرا ڈائٹنگ بتاؤں گا، وہ 1 ہفتے کرنے، اور یہ ساتھ میڈیٹیشن کرے تاکہ ایموشنز پہ آپ کنٹرول پائے اور چیزوں پہ. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اور زیادہ پین بیل کے ٹیکنیکس اور اس چیزوں کے بارے میں جان لیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.